واللیلی اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہوا ہے. بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے یقیناً بہتر ہے. اب دیکھیے اور بات کو سمجھیے کہ قرآن پاک کے متعلق معلوم کرنا ہو تو قاری صاحب سے پوچھا جائے گا کہ قرآن پاک کے الفاظ، تلفظ، مخارج یہ کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کے حفظ کے متعلق معلوم کرنا ہو تو حافظ صاحب سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح ہم قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتے ہیں. نوافل میں قرآن پاک پڑھنے کی صورت میں، تہجد کی صورت میں، یا تیزی کے ساتھ یا آہستہ آہستہ کر کے قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں تاکہ یہ قرآن پاک ہمارے سینے میں ٹھہر جائے، تو یہ کس سے؟ حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا. اور اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق پوچھنا ہو، معلوم کرنا ہو، دریافت کرنا ہو تو یہ مفسر سے پوچھا جائے گا جو اس کی تفسیر کرتا ہے. وہ بتائے گا یہ اس سورت کا شان نزول ہے، یہ آیت اس مقام کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے. تو یہ مفسر بتائے گا جو اس کی تفسیر کرنے والا ہے. اور اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا ہو، دریافت کرنا ہو تو محدث سے پوچھا جائے گا جو حدیث پاک بیان کرنے والا ہے، تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ حدیث پاک اس موقع کے اوپر نازل ہوئی. اور اسی طرح جو نماز پڑھنے والا ہے وہ نماز کے متعلق ہمیں بتائے گا کہ نماز پڑھنے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا لذت آتی ہے. قیام کی حالت میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں جب بندہ چلا جاتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اس کو کیا مزہ آتا ہے، کیا لذت آتی ہے. تو یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ اس نمازی سے پوچھا جائے گا. جہاد کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو مجاہد سے پوچھا جائے گا جہاد کیسے کیا جائے، لڑائی کیسے کی جائے، دشمنوں کو سیر کیسے کیا جائے. تو جو جہاد کرنے والا ہے وہ مجاہد سے پوچھے گا تو مجاہد پھر اس کو بتائے گا. اور اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق، سخاوت کے متعلق پوچھنا ہو تو سخی آدمی سے پوچھا جائے گا کہ سخاوت کیا ہے، کس طرح کرنی چاہیے، دن کے وقت، رات کے وقت، دکھلاوے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور جب بندہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر اور ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح حج کے متعلق معلوم کرنا ہو تو حاجی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ کتنے پیسے لگتے ہیں، وہاں پر کیسے سعی کرنی ہے، وہاں پر طواف کیسے کرنا ہے، وہاں پر مزدلفہ اور مینا کے مقام کے اوپر کون کون سی دعائیں کرنی ہے. تو یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ حاجی صاحب سے پوچھا جائے گا. اور اسی طرح گاڑی چلانے کے متعلق معلوم کرنا ہو تو
جس کی وجہ سے ماننا کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جان کے جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں جو ڈرائیور ہے، چلانے والا ہے، جس کو پتا ہے کہ گاڑی کیسے چلانی ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی نیم حکیم کے پاس جاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ آپ کو ایسا نسخہ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت پہلے اچھی تھی، اب مزید خراب ہو جاتی ہے۔ تو صحت کے لیے حکیم کے پاس جانا پڑے گا، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی باری آتی ہے تو پھر نہ حافظ صاحب سے پوچھا جائے گا، نہ قاری صاحب سے پوچھا جائے گا، نہ مفسر سے پوچھا جائے گا، نہ محدث سے پوچھا جائے گا، نہ نمازی سے پوچھا جائے گا، نہ حاجی سے پوچھا جائے گا، نہ زکاتی سے پوچھا جائے گا، بلکہ کس سے پوچھا جائے گا؟ اس صحابی رسول سے پوچھا جائے گا جس نے چہرہ بدوحا کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صحابی هم المؤمنون الذين ادركوا صحبت النبی مع الایمان۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے میرے اور آپ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، مع الایمانی، اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی بندہ چلا وظیفہ کر کے، ساری زندگی عبادت اور ریاضت کر کے، کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے جو گرد اور مٹی بھی آتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی چہرے بدوحا کا ذکر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے ہوا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو کے اپنا چہرہ قبلہ کی رخ کر دیا اور عربی کی 3 قسمیں کھا ڈالی۔ آپ کہتے ہیں کہ واللہ باللہ ثم اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہا خدا کی قسم، پروردگار کی قسم، خالق اور مالک کی قسم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کائنات کا سورج اسی چہرے سے طلوع ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جب اسی چہرے پر دعا کا ذکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے ہوا، آپ نے بھی عربی کی 3 قسمیں کھا ڈالی۔ آپ کہتے ہیں واللہ باللہ ثم اللہ کأن وجہہ ورق مصحف، کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا۔ جب اسی چہرے پر دعا کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار مصطفیٰ، ہم راز مصطفیٰ، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، سسر رسول، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو، یا رسول اللہ ساری زندگی یہی تمنا ہے، ساری زندگی یہی آرزو ہے، ساری زندگی یہی خواہش ہے کہ آپ کے چہرے بدوحا کی زیارت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی مال میرا ہو اور خرچ کرنے والے مدینہ
چہارم خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، باب مدینہ العلم، فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب، حسن و حسین کے بابا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر کے تاج، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا ذکر ہوا تو آپ فرماتے ہیں لم ارقبنہ فلا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارقبنہ فلا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ سے پہلے، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد میں نے کسی کو اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت چہرے والا دیکھا۔ جب اسی چہرے پر دعا کا ذکر، ام المؤمنین صدیقہ کائنات، سچے باپ کی سچی بیٹی ہماری ماں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی بات ہوتی ہے تو آپ فرماتی ہے لو بنی زلیخا لو رائنا جبینہ لعصرنا بقطع القلوب علی یدیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ لو بنی زلیخا لو رائنا جبینہ، جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو فرمایا اپنے ہاتھوں کے کوڑے کاٹ ڈالے، فرمایا اگر مدینے کے تاجدار کو، امت کے غمخوار کو، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، اپنے ہاتھوں کے کوڑے نہیں بلکہ کلیجے کاٹ کے پالک دے۔ جب اسی چہرے پر دعا کا ذکر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سامنے ہوا تو آپ فرماتے ہیں قال جبرائیل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مشرق کی بھی سیر کی ہے، میں نے مغرب کی بھی سیر کی ہے، میں نے شمال کی بھی سیر کی ہے، میں نے جنوب کی بھی سیر کی ہے، میں نے عرش کی بھی سیر کی ہے، میں نے فرش کی بھی سیر کی ہے، میں نے بہت سارے نبیوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت سارے رسولوں کو دیکھا ہے، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پڑھ کر میں نے حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے۔ اور جب اسی جگہ پر دعا کا ذکر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے سامنے ہوتا ہے، آپ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا تو یہود کا عالم تھا، کہنے لگا میں ایسے نہیں مانوں گا، میں کوئی دلیل دیکھوں گا پھر اس کے بعد مانوں گا۔ اب روایات میں آتا ہے آپ نے ایک درخت کے اوپر ہے، ایک روایت میں آتا ہے آپ گزر رہے تھے، جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا اللہ وجہہ ولیسا بوجہ کذاب، کہا خدا کی قسم بے شک یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب اسی چہرے پر دعا کا ذکر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے سامنے ہوا، کسی نے سوال کیا اے صحابی رسول، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تلوار کی طرح صاف تھا تو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے بارے میں پوچھنے والے آؤ، میں تجھے بتاتا ہوں
چاند کا ایک ٹکڑا ہے. جب اسی چہرے والضحیٰ کا ذکر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوا. چاند اپنی پوری تابانی سے چمک رہا تھا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم داری دار لباس پہنے ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان پر چمکنے والے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی میں آسمان پر چمکنے والے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، اور کبھی میں مدینہ شریف کے اس چاند کی طرف دیکھتا تھا. چاند کے قریب ایک بدلی کالی تھی، چاند کے قریب ایک بدلی کالی تھی، ادھر مدینے والی سرکار کی زلف عنبری کالی تھی. آسمان پر چاند چمک رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دمک رہا تھا. چاند میں نور ہے، میرا اور آپ کا نبی نور علی نور ہے. ادھر چاند تھا، ادھر چاند تھا، ادھر چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا تھا. ادھر چاند کا ڈیرا تھا، ادھر چاند کا گھیرا تھا، ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا کیا بات کروں. آپ فرماتے ہیں پھر آخر بے ساختہ میری زبان سے نکلتا ہے فَإِذَا زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے. آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ محبوب اور زیادہ پیارے ہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خوبصورت سچ کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند کے منہ پر داغ ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چاند میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہے. سورج اسی نور کی برکت سے روشن ہے، ستاروں میں اسی ماہ مقدس کی ضیاء ہے، کہکشاں اسی کے نور کی ایک کرن ہے، بلکہ پوری کائنات عالم اسی نوری مکھڑے والے کے نور سے منور ہے. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ جملہ محدثین اور مفسرین اور تمام اہل ایمان کا متفقہ عقیدہ ہے، سب کا ایمان ہے کہ ذات خداوندی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ذات ہے وہ میرا اور آپ کا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں جو سب سے زیادہ اکبر ہے، جو سب سے زیادہ انور ہے، جو سب سے زیادہ منور ہے، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، وہ میرے اور آپ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند ہے، حسن یوسف اس کی ایک کرن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سورج ہے، حسن یوسف اس کی
ایک شعا ہے، روایات میں آتا ہے وَحُسْنُ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ جُزْءٌ مِّنْ حُسْنِهِ، حسن یوسف اور دیگر کے حسن کو جمع کر لیا جائے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک جز ہے۔ وہ جہاں کا حسن جمع کر لیا جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا جائے تو کل جہان کا حسن ایک طرف، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک جز بنتا ہے۔ اور جس ذات کے اندر کل حسن جلوہ افروز ہو، پھر اس کے حسن کو کون بیان کر سکتا ہے، پھر اس کے حسن کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کہنے والے کہا کرتے ہیں، کہنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھ کے خدا یاد آتا ہے صورت سے۔ میرے محبوب کا کونین میں جواب نہیں، میرے محبوب کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش بھی جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اسی جگہ پر دعا کا ذکر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہوا، آپ کے چہرے کا ذکر ہوا تو آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہۃ واحسنہم خلقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا حسن ایک طرف کر لیا جائے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تمام کائنات سے بڑھ کر بہت ہی زیادہ ہے۔ جب اسی جگہ پر دعا کا ذکر حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے ہوا تو آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ جب اسی جگہ پر دعا کا ذکر حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے ہوا، آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لما عطاقت اعینہ رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہمارے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا لما عطاقت اعینہ رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ لے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ ہم ان کے چہرے کی طرف دیکھ لیں، ورنہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے ہی ایسا۔ اب ایک بزرگ نے مزید اس بات کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، وہ کہنے لگے جب گرمی ہوتی ہے بندہ سورج کی طرف دیکھتا ہے، کس کی طرف دیکھتا ہے؟ مجھے آواز کے ساتھ بولیے، کس کی طرف دیکھتا ہے؟ بندہ سورج کی طرف دیکھتا ہے، سورج اپنے عروج کے اوپر ہوتا ہے۔ اب بندہ جب سورج کی طرف دیکھتا ہے، سورج کا زور اتنا ہوتا ہے، سورج کے اندر پاور اتنی ہوتی ہے، سورج کے اندر طاقت اتنی ہوتی ہے، بندے کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں چنگی ہو جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ کوئی بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ لے، ورنہ کسی کے اندر نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے،
دیکھ رہی. جب اسی چہرے پر دعا کا ذکر امام اہل سنت امام کشتے عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے ہوا. آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرض. اسی جگہ پر دعا کا ذکر حضرت میاں محمد بخش آپ سے کھڑی والے آپ کے سامنے ہوا. آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رچی خلقت ویخ یوسف کلانی. 3 مہینے رچی خلقت ویخ یوسف کلانی تے جنہ محمد عربی کی تھا اور رج کے دونوں جہاں. پیچھے پس منظر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہاں پڑا لوگ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اب اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے یوسف آپ مصر کے بازار میں چلے جائیں, اپنا حجاب پیچھے کریں, اپنے امتیوں سے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے اپنے غلاموں سے کہیں جو آپ کے چہرے کی طرف ایک دفعہ دیکھ لے گا اس کو 3 ماہ تک نہ بھوک لگے گی نہ ہی پیاس لگے گی. فرمایا 3 مہینے رچی خلقت ویخ یوسف کلانی تے جنہ محمد عربی دیکھا, جنہوں نے مدینے کا تاجدار کو دیکھ لیا, جنہوں نے امت کے غمخوار کو دیکھ لیا, جنہوں نے محبوب خدا کو دیکھ لیا. فرمایا کہ اس جہان کے اندر بھی اس کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی, اگلے جہان کے اندر بھی ان کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی. اسی چلے پر دعا کا ذکر جب حضور پیر بادشاہ سرکار کے سامنے ہوا تو آپ فرماتے ہیں متھا چاکدائی جلوائے ذات ربی. متھا چاکدائی جلوائے ذات ربی اسد ویکھیائے نال یقین. متھا چاکدائی جلوائے ذات ربی اسد ویکھیائے نال یقین قاضی رخ یاردا صفا قرآن. رخ یاردا صفا قرآن دا نور نبی ختم المرسلین قاضی تے 6 امتاں دے نبی پاک ہوئے, 6 امتاں دے نبی پاک ہوئے تے رانجے باجنا مچی چرین قاضی رانجے شار دے وچ جانا درجے عشق دے کیویں چھٹین قاضی تے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے پڑھ کے دیکھا بلند دوار. سبحان اللہ. تے 6 امتاں دے نبی پاک ہوئے, تے 6 امتاں دے نبی پاک ہوئے تے رانجے باجنا مچی چرین قاضی رانجے شار دے وچ جانا درجے عشق دے کیویں چھٹین قاضی تے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے پڑھ کے دیکھا بلند دوار. اسی چہرے پر دعا کا ذکر جب حضور تاجدار گولا کے سامنے ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہان آکا سچ آکا تے میں رب دی شان آکا جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مصطفیٰ کتھے. اسی طرح میں دعا کا ذکر ہم تو انسان ہیں, محبت کرنے والے ہیں, جانور بھی جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر نورانیت آ جاتی ہے.
کسی وجہ سے گھر میں تشریف نہ لاتے تو وہ بکری کھانا پینا چھوڑ دیا کرتی. جب خیبر فتح ہوا تو ایک دراز گوش ایک گدھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر کہنے لگا ہماری نسل میں 72 گدھے ایسے ہوئے ہیں جن پر انبیاء کرام نے، جن پر نبیوں اور رسولوں نے کیا کیا ہے؟ سواری کی ہے. اور میں آج اپنی نسل سے آخری ہوں. میرے اوپر اگر کسی نے بیٹھنا چاہا ہے، میری پشت کے اوپر اگر کسی نے لیٹنا چاہا ہے تو میں اس کو کسٹم ارادے کے ساتھ گرا دیتا ہوں. اب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما. تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو اسے قبول فرما لیا. جب کسی صحابی کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلانا مقصود ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حمار کو اشارہ کرتے، وہ صحابی رسول کے دروازے پر جاتا، اپنا سر اس کے دروازے کے ساتھ لاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، جس سے صحابی رسول کو پتہ چل جاتا، ادراک ہو جاتا، اس کو معلوم ہو جاتا مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلایا گیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ گدھا دیوانوں کی طرح، وہ گدھا مستانوں کی طرح، پروانوں کی طرح کبھی آپ کو کنویں کے اوپر دیکھتا ہے، کبھی آپ کے گھر کے پاس جاتا ہے، کبھی بازاروں میں جاتا ہے، کبھی غاروں میں جاتا ہے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو نظر نہیں آتے اس کا عشق ایسا ہو جاتا ہے، اس کی محبت ایسی ہو جاتی ہے، اس کا وجدان ایسا ہو جاتا ہے، وہ ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کو ختم کرتا. اب دیکھیے یہ جانور ہے، یہ جانور ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں، درختوں کے بھی نبی ہیں. یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جو چیز آپ کو دیکھ لیتی ہے، کلمہ پتھر آپ کا کلمہ پڑھتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، وہ سونا وہ پیارا نبی ہمیں عطا فرما دیا. اور آج جو امتی بن گیا ہے وہ نبی کے طریقے سے آئے، وہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ ایسے قانون لاتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ ہمارا مقابلہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ہو جائے. تو جس قوم نے بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، ان کے ساتھ جنگ کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے. قوم لوط نے دیکھ لے کیا کرتا، مرد کے ساتھ ملتا تھا، اس عمل کی وجہ سے وہ ساری کی ساری قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. شیطان سے پوچھا کون سا عمل تیرے نزدیک جو سب سے برا ہے؟ شیطان سے پوچھا کسی نے تو وہ کہنے لگا کہ جب مرد کے ساتھ ملتا ہے یہ عمل مجھے بھی سب سے زیادہ برا لگتا ہے. اور فرمایا کہ جب مرد کے ساتھ ملے اس کو قتل کر دو. اور جس جگہ پر یہ واقعہ ہوتا ہے وہ زمین کہتی ہے کہ میں تجھے کھینچ کر زمین کے اندر لے جاؤں. عورت کو دیکھنے کی وجہ سے ایک شیطان ہے، مرد کو دیکھنے کی وجہ سے فرمایا کہ 18 شیطان اس بندے کے ساتھ مل جاتے. یہ ایسا نحوست والا اور ایسی بے برکتی والا کام ہے. تو آج ہمارے اس
اس ملک کے اندر ایسے قانون بن رہے ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہم لوگ بالکل سوئے ہیں، کیونکہ ہمارے فیصلے، میرے اور آپ کے فیصلے اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہم نہیں سوچتے یہ شریعت والا ہے، یہ طریقت والا ہے، یہ ایمان والا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کو پتہ ہے جماعت کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے جماعت کا مسئلہ ہے، یہ جماعت آگے جائے گی اور اس ملک کو خراب کرے گی، جتنی خرابیاں پیدا ہوں گی ان تمام چیزوں میں ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہمیں جاگنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس ملک میں ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں، ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ہم جب اس نبی کی مخالفت کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ جو درخت لگا ہے اگر ہم اس کو جڑوں سے کاٹنا شروع کر دیں گے تو کیا ہم اس کا پھل کھا لیں گے؟ بتاؤ کہ کیا ہم اس کا پھل کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو آج ہم نے یہی کام شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، قرآن پاک کی مخالفت۔ تو اسی وجہ سے ہر دوسرا بندہ جس سے بھی پوچھے، جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کے پاس تو کھانا نہیں تھا، یقین مانیں بزرگوں سے پوچھے وہ کہیں کہ کھانے کے لیے تو ہم کام کرتے تھے، مزدوری نہیں ملتی تھی، صرف اسی لیے کام کرتے تھے صرف روٹی مل جائے، صرف کھانا مل جائے، صرف پیٹ بھر لے، اس لیے ہم کام کرتے تھے۔ آج تو کوئی 10,000 کی دیہڑی لگاتا، کوئی 50,000 کی دیہڑی لگاتا، کوئی 1,00,000 کی دیہڑی لگاتا ہے۔ شام کے وقت آئے قاری صاحب کیا کر یار وہ دے دینے، قاری صاحب کی کریے وہ دے دینے، اے مسا شادی آئیے پاگے دی پتیجے دی دیتا ہے جان چھوٹی کام کی کریے یار، یہ بھی فرض سی، بچی جوان سی کی کریے، فرض ادا و شکر۔ خوشی چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر خوشی دی، خوشی کے اثرات نے یہ بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 40-50 سال پیچھے والے لوگ، ان سے پوچھے کہ عید کے موقع کے اوپر جب ان کو ایک کپڑوں کا جوڑا ملتا تھا پورے محلے میں سب کو بتاتے، جوتی پہنتے تو پورے محلے والوں کو بتاتے تھے، عید ملتی تو سب دوستوں کو بتاتے تھے، ایک خوشی ہوتی تھی۔ آج وہ خوشی ہم سے ختم ہو گئی، خوشی کے اثرات ہم سے ختم ہو گئے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق گزاریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب چیز کیا تھی؟ نماز۔ کیا تھی؟ نماز۔ کربلا کے میدان میں جب قافلہ ختم ہو رہا ہے تو سپہ سالار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر کہاں پہ کٹایا جی؟ کہاں پہ کٹایا جی؟ نماز کی حالت، سجدے کی حالت، وہ حالت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہے، اس حالت کے اندر اپنے سر کو کٹوا دیا ہے اور امت کو بتا دیا ہے یہ نماز مجھے بڑی پیاری ہے کیونکہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج غوث پاک کا نام آتا ہے، ان کی ہم 11ویں شریف کہتے ہیں، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر دیا جائے تا وقت کہ وہ توبہ نہ کرے، اور ایک امام صاحب فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دو بس۔ بات سمجھ آئی؟ اتنی وعیدیں، اتنی سختی، اتنی تاکید، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔
صرف فکر روزی کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت آ جائے، آپ آسان اور یہ سارے کاموں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، فوراً مسجد کی طرف جائے، نماز ادا کرے، یقین مانے آپ کی روزی میں برکت آ جائے. کیونکہ روزی میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ روزی میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. تو جب ہم اللہ پاک کی مانیں گے تو پھر اللہ پاک ہماری بات کو نہیں مانے گا. کیوں بھی پھر اللہ پاک ہماری بات کو نہیں مانے گا؟ اللہ پاک ہماری بات کو مانے گا. اس لیے نماز ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرے اس گھر کو آباد کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.